عالم الغیب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور 100% بینگ اے مسلم ہمارا ایمان و اعتقاد ہے کہ اللہ کی ہی ذات جو ہے وہ 100% ہے۔ 9 نمبر کا سال ہے تو اس میں جنگ و جدل، فرسٹریشن، اگریشن، مسائل یہ آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں پہ بڑھنا شروع ہوں گے۔ پاکستان کی اور انڈیا کی معیشت کے اعتبار سے چیزیں نسبتاً کچھ بہتر ہونا شروع ہوں گی۔ اب لڑائی کا جنگ و جدل کا ستارہ اگر کمزور ہوگا تو یہ لڑائی بڑھتی ہوئی تو نظر نہیں آتی۔ جون کے پہلے ہفتے تک آپ کو اس شخص کی طرف سے کہیں نہ کہیں پہ اس طرح کی بیان بازی بھی نظر آئے گی کہ کہیں نہ کہیں پہ پرابلمز، مسائل بڑھیں گے، چیزوں کو میڈیا میں اور زیادہ اچھالا جائے گا اور غلط بیانی کی جائے گی اور تخریب کاری کی جائے گی۔ تو اس اعتبار سے چیزیں جا کے آپ کو جو ٹوٹلی طور کے اوپر اس خطے میں ٹھیک اور بہتر ہوں گی وہ جا کے ہوں گی فرسٹ ویک آف جون کے بعد سے۔ پاکستان کا بنیادی ذائچہ ہے بیسیکلی عسکری ذائچہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ملائکہ علی حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے۔ ناظرین، آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں فیمس ایسٹرولوجسٹ سید مصور سنجانی صاحب سے۔ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کل جو پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے حالات و واقعات چل رہے ہیں وہ ستاروں کے حوالے سے کیا بتاتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر جی؟ اللہ کا کرم، احسان۔ سر جی مجھے یہ بتائیے گا کہ پاک بھارت کشیدگی آپ کے سامنے ہی ہے، ٹھیک ہے نا، ستارے اس حوالے سے کیا بتاتے ہیں؟ دیکھیے بیٹا، آج کا جو دن ہے نا 10 مئی کا جو ہم پروگرام بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کے اعتبار سے سب سے پہلے تو جو پاکستانی قوم کا ایک مورائل تھا وہ بہت زیادہ بلند ہوا ہے، اور نہ صرف پاکستانی قوم کا مورائل بلند ہوا ہے بلکہ ہماری آرمی کے ساتھ مزید اور زیادہ امیدیں اور وابستہ ہو گئی ہیں کہ انشاءاللہ فیوچر میں جا کے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی پرابلم ہوتی ہے تو ہمیں کسی بھی طور کے اوپر پریشان یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں بالکل پرسکون ہو کے اپنے گھروں میں امن کی طرح رہنا ہے اور سکون کی نیند سونا ہے کہ جو ذمہ داری جس شخص کی ہے وہ نبھا رہا ہے۔ یہ جو سال ہے نا یہ 9 نمبر کے انڈر آتا ہے، اور 9 نمبر کا تعلق جو لوگ اسٹرالوجی فالو کرتے ہیں بیسکس میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مارس کے ساتھ ہے، مریخ کے ساتھ، اور مریخ ریلیٹ کرتا ہے جنگ و جدل کو، اور یہ سپہ سالار ہوتا ہے آسمانی کونسل کے اوپر پلانٹس کا۔ تو اس اعتبار سے اس سال کے اندر پوری دنیا میں نہ صرف اس خطے میں بلکہ بیشتر مزید اور زیادہ بھی آپ آگے جیسے سے سال چلے گا آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں پہ دنیا میں کچھ اور اس طرح کے مسائل بھی ابھریں گے، ابھی مزید ابھریں گے، کیونکہ یہ 9 نمبر کا سال ہے۔ 9 نمبر کا سال ہے تو اس میں جنگ و جدل، فرسٹریشن، اگریشن، مسائل یہ آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں پہ بڑھنا شروع ہوں گے۔ لیکن ہم چونکہ پاکستان میں ہیں اور بینگ اے پاکستانی، بینگ اے مسلم، جب ہم لوگ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے اس خطے میں حالات کب تک اس طرح کے رہیں گے اور چیزیں مزید ورسٹ ہوں گی یا چیزیں مزید اور زیادہ بہتر ہوں گی۔ اب اس بارے میں دیکھا جائے تو چونکہ ابھی جہاں پہ ہم موجود ہیں 10 تاریخ کو، ایک تو آج کے 4 دن کے بعد جوپیٹر جو ہے وہ اپنی پوزیشن چینج کر رہا ہے۔ جوپیٹر انڈیا اور پاکستان کے دونوں کے ذائچہ میں چلا جائے گا، ان کے بیسیکلی 3rd ہاؤس میں، جو کہ رول کرتا ہے کسی نہ کسی طور کے اوپر آپ کے نیبرنگ کنٹریز کو۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم انڈیا کا ذائچہ دیکھیں تو انڈیا کے ذائچے میں جو اسینڈنٹ بنتی ہے اور پاکستان کے نئے ذائچے میں جو اسینڈنٹ بنتی ہے، اس کے اعتبار سے جوپیٹر کی پلیسمنٹ کا چینج ہونا بھی اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پاکستان کی اور انڈیا کی معیشت کے اعتبار سے چیزیں نسبتاً کچھ بہتر ہونا شروع ہوں گی۔ تو معیشت آپ کی تبھی گرو کرتی ہے جب آپ کا ملک جو ہے وہ پرامن رہ رہا ہو، آپ جنگ و جدل کے ماحول میں نہ ہوں، چیزیں بہتری کی طرف ہوں۔ اب اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مارس کی جو پوزیشن ہے وہ آج کل کیا چل رہی ہے، مارس چونکہ ریلیٹ کرتا ہے لڑائی کو، فرسٹریشن کو، اگریشن کو، جنگ و جدل کو، اور مارس جو ہے یہ اس سال کے شروع سے پہلے کوئی 20 اکتوبر سے ہی بڑی کمزور اور خراب پوزیشن پہ چل رہا ہے، اور یہ رہے گا تقریباً کوئی 6 جون تک یہاں پہ ڈیبلیٹیٹڈ پوزیشن پہ کمزور۔ اب لڑائی کا جنگ و جدل کا ستارہ اگر کمزور ہوگا تو یہ لڑائی بڑھتی ہوئی تو نظر نہیں آتی، اور اس کی کمزوری رہنی ہے تقریباً کوئی 6 جون تک، تو 6 جون تک۔ تو اس اعتبار سے تھوڑا سا ایک سٹریسفل ماحول ہوگا، آپ کی بارڈرز کے اوپر تھوڑا سا چیزیں سٹریسفل رہیں گی، اور کہیں نہ کہیں پہ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں جو ہیں ہوتی رہیں گی، کیونکہ اصل میں صرف جب بھی ہم لوگ کوئی وار کو پریڈکٹ کرتے ہیں یا ممالک کے روابط کو پریڈکٹ کرتے ہیں تو اس میں صرف آپ ملکوں کا ذائچہ نہیں دیکھتے، اس میں آپ دیکھتے ہیں سربراہان کا ذائچہ بھی۔ تو ہمارے ممالک کو جو سربراہان لیڈ کر رہے ہیں اس میں نو ڈاؤٹ آپ کے وزیر اعظم کا ذائچہ آ جائے گا، اس میں آپ کے پریزیڈنٹ کا ذائچہ آئے گا، پھر اس میں آپ کے آرمی چیف کا چارٹ آئے گا۔ اسی طرح دوسرے ملک میں جو لوگ اپنے ملک کو رول کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں تمام تر چیزیں جو نظر آتی ہیں وہ تمام تر چیزیں ایک ہی شخص کے گرد گھوم رہی ہیں۔ اب اس شخص کے ذائچے کو دیکھا جائے تو اس شخص کا جو ذائچہ ہے یہ تھوڑا سا
وقتی طور کے پر جنگی جنون کی کیفیت کو انڈیکیٹ کرتا ہے, کیونکہ اس ذائچے کا رولنگ پلانٹ جو کہ ذہن کو رول کرتا ہے وہ مریخ ہے, اور مریخ اپنی بہت کمزور پوزیشن پہ ہے, جس وجہ سے اس شخص کی طرف سے کمزور فیصلے, کمزور اقدامات, اور یہ کمزوری رہنی ہے کہ فرسٹ ویک آف جون تک. تو جون کے پہلے ہفتے تک آپ کو اس شخص کی طرف سے کہیں نہ کہیں پہ اس طرح کی بیان بازی بھی نظر آئے گی کہ کہیں نہ کہیں پہ پرابلمز مسائل بڑھیں گے, چیزوں کو میڈیا میں اور زیادہ اچھالا جائے گا اور غلط بیانی کی جائے گی اور تخریب کاری کی جائے گی. یہ سلسلہ جو کہ ابھی ہمیں بظاہری طور کے اوپر بڑے واضح طور پہ نظر آیا ہے کہ جس طرح 2 دن سے انڈیا کی طرف سے حملے کیے جا رہے تھے, ڈرون گرائے جا رہے تھے, اور پاکستان نے آج جو ایک بھرپور جواب دیا ہے, اس کے بعد چیزیں اتنی کروشل نہیں ہوں گی, چیزیں جو ہے وہ نسبتاً تھوڑا سا بہتر ہوں گی. اتنی آپ کو کروشیلٹی نظر نہیں آئے گی, اتنی زیادہ آپ کو شدت نظر نہیں آئے گی اس جنگ میں, کیونکہ مارس جو ہے وہ کمزور ہے. لیکن آپ کو اس شخص کی طرف سے تخریب کاری اور کوئی اس طرح کی سازشی عناصر ضرور نظر آئیں گے جس وجہ سے چیزوں کو مینوپولیٹ کیا جائے, چیزوں کو غلط وے میں ابھارا جائے. تو اس اعتبار سے چیزیں جا کے آپ کو جو ٹوٹلی طور کے اوپر اس خطے میں ٹھیک اور بہتر ہوں گی وہ جا کے ہوں گی فرسٹ ویک آف جون کے بعد سے. لیکن چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوں گے, کوئی بہت خدا نخواستہ بڑی وار والی کیفیت نہیں ہوگی. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے ذائچے اور ستاروں کے حساب سے کوئی اس حوالے سے پیشن گوئی کر سکتے ہیں؟ پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے نا, پاکستان کے اعتبار سے چیزیں جو ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ جوپیٹر جو ہے پاکستان کے معیشت کے گھر میں انٹر ہو رہا ہے, تو پاکستان معاشی طور کے اوپر رائز کرنے جا رہا ہے, اور پاکستان معاشی طور کے اوپر جو رائز کرنے کا سلسلہ ہے یہ انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا جون کے منتھ سے آن ورڈز, اور اس کے بعد آپ کو اس خطے میں جو امن والی صورتحال ہے یہ بھی آپ کو جون کے مہینے سے آن ورڈ نظر آئیں گی. تو اس اعتبار سے جو مئی کا مہینہ ہے یہ آپ کو تھوڑا سا اسٹریسفل, پریشانی, بارڈرز کے اوپر تھوڑے سے حالات کشیدہ اور چھوٹی چھوٹی جھڑپیں جو ہیں یہ آپ کو پورے مہینے میں آن اینڈ آف نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کے ستاروں کو دیکھنا پڑتا ہے, چاہے وہ وزیر اعظم ہو, وزیر اعلیٰ ہو, یا پھر جتنے بھی ہماری آرمی کے لوگ ہیں. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا ان کے ستاروں میں آ رہا ہے, کس طریقے سے وہ آگے کام کرنے والے ہیں اب؟ دیکھیں اس میں ہمارے پاس جو ڈیٹیلز ابھی موجود ہیں اپنے پرائم منسٹر کی ہیں, پریزیڈنٹ کی ہیں, اور اس کے بعد دوسری طرف کا جو شخص ہے جو کہ آپ اس کو اپوزٹ جو مملک ہے اس میں جو رول کر رہا ہے مودی, اس کی ہمارے پر ڈیٹ آف برتھ ہے اور اس کے چارٹس ہیں. اور ہم اگر اپنے تینوں اشخاص کو دیکھیں کہ جنہوں نے فائنل ڈیسیجنز لینے ہیں, کیونکہ پاکستان کا جو بیسکلی بنیادی ذائچہ ہے, پاکستان کا بنیادی ذائچہ ہے بیسکلی عسکری ذائچہ, یہ جمہوری ذائچہ نہیں ہے, عسکری ذائچہ ہے. تو یہاں پہ جتنے فیصلے ہوتے ہیں, چاہے وہ اندرونی سطح پہ ہوں, چاہے بیرونی سطح پہ ہوں, چاہے وہ معیشت کے اعتبار سے ہوں, وہ تمام تر چیزوں میں آپ کو عسکری جو ایک امپیکٹ ہے, جھلک ہے, وہ لازمی نظر آئے گی. تو اس اعتبار سے عسکری قیادت کا اگر ہم لوگ چارٹ دیکھیں تو عسکری قیادت کی طرف سے صرف ویٹ اینڈ واچ والی پالیسی جو ہے وہ اپنائی جائے گی. اچھا, اس میں جب ہم لوگ دیکھیں ہماری جو عسکری قیادت میں بھی ہمارے جو سپہ سالار ہیں جنرل عاصم منیر صاحب, ان کے ذائچے کو جب ہم لوگ پریڈکٹ یا کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ان کے چارٹ میں یہ پوزیشن نظر آتی ہے کہ ان کے ذائچہ میں بڑا تحمل مزاج ہونا, ٹیمپرامنٹ کو کنٹرول کر کے لے کے چلنا, اور اس کے ساتھ ساتھ ویٹ اینڈ واچ والی پالیسی کے اوپر عمل پیرا ہونا. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ابھی جو حملے ہوئے ہیں فوری طور کے اوپر کوئی ریئیکشن جو ہے وہ نظر نہیں آیا, چیزیں جو ہے وہ صرف ویٹ اینڈ واچ کی گئی ہیں, اور اس کے بعد جب پلٹ کے جواب دیا جاتا ہے تو وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس میں بڑا بھرپور اور شدت قسم کی چیز ہے. اور یہی پالیسی آگے بھی رہے گی, آگے بھی آپ کو قطعی طور کے اوپر اس خطے میں امن کی خرابی والا جو معاملہ ہے, جب تک ہمارے سپہ سالار جو ہیں عاصم منیر صاحب ہیں تب تک یہ چیز نظر نہیں آئے گی, اور باقی سپہ سالار جب کوئی نئے آئیں گے تو پھر ان کے ذائچے میں چیزیں دیکھی جائیں گی, تبدیلی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ ایز اے نجومی ہونے کی حیثیت سے آپ کا اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ اقدامات کس طریقے سے بہتر سر انجام دیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں بیٹا, اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ابھی فی الحال جو کہ کنڈیشن ایک کنٹرول کی گئی ہے, سنبھالی گئی ہے, کیونکہ اس میں آپ کو صرف جو ہے وہ وار کو نہیں دیکھنا ہوتا, اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی پوری جو عوام ہے اس کا مورال, پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہوتا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کو. انٹرنیشنل پالیٹکس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ چیز بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ ہماری جو معیشت ہے, ہماری جو یوتھ ہے, ہماری جو آگے آنے والی نسل ہے, یا ہمارے ایسے افراد جو کہ ملک سے باہر جا کے روزگار کما رہے ہیں, ان کو کون کون سی چیزیں فیس کرنی پڑیں گی, کون کون سی چیزیں ان کو سرکمسٹنسز دیکھنے پڑیں گے. اس کے بعد پھر آپ کو ایک حتمی ڈیسیجن یا فیصلے کی طرف جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے اس ٹائم جو ڈیسیجن لے گیا ہے یہ ایک بہت ہی بہترین قسم کا ڈیسیجن ہے, کیونکہ اس ڈیسیجن کی وجہ سے پاکستان کا جو ایک عروج کا دور شروع ہے, اور یہ سٹارٹ ہوا ہے
अक्टूबर 2024 से, ठीक है। और ये अरूज का दौर पाकिस्तान के जायचे में रहेगा 2043 तक। इस दौर की इब्तदा में जनवरी के महीने में देखें तो शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, जिसकी वजह से पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस थोड़ा सा बहाल हुआ था। उसके बाद अभी जो हालात क्रिएट हुए हैं, नो डाउट थोड़ा सा स्ट्रेसफुल माहौल ज़रूर है, लेकिन इस माहौल के बावजूद भी पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस है इंटरनेशनली तौर के ऊपर, ग्लोबली तौर के ऊपर, एक मोरल, एक इज़्ज़त, एक रिस्पेक्ट बहाल हुई है। और ये वो चीज़ है जो कि अरसा दराज से आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा सा कम हो रही थी, लेकिन अब इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का जो तसलसल चल रहा है, ये आपको हर गुजरते महीने और हर बदलते महीने के साथ इसमें बेहतरी नज़र आएगी। बिल्कुल ऐसे ही सर, अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को जो है वो कायम व दायम रखे। मुझे ये बताइएगा कि आपने बताया कि 6 जून तक ये मामला जो है वो मुसलसल रह सकता है, उसके बाद के हालात वाक़यात सितारों के हवाले से क्या कह रहे हैं? देखिए बेटा, इसमें जैसे कि 14 मई के बाद जुपिटर की पोजीशन चेंज होनी है, पाकिस्तान के इकॉनमी और मईशत के घर में आएगा। उसके बाद पाकिस्तान का जो अपना बुनियादी तौर के ऊपर इनफरादी जायचे का रूलिंग प्लानट मार्स है, जब वो अपनी कमज़ोर कैफियत से निकलेगा तो चीज़ें जो है मज़ीद और ज़्यादा बेहतरी की तरफ आना शुरू होंगी। अमन के अतबार से, अमन के लिहाज से चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ आना शुरू होंगी। और उसके बाद जून के महीने में देखा जाए तो वीनस इटसेल्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ जो हमारे हमसाया मुल्क है इंडिया, उसके जायचे में नेबरिंग कंट्रीज़ के हाउस में होगा। तो नेबरिंग कंट्रीज़ के हाउस में वीनस का आ जाना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि कोई बाहमी तौर के ऊपर पुरअमन फ़ज़ा जो है उसको कायम करने की कोशिश की जाएगी, और ये मामला इंशाल्लाह फिर एक प्रोलॉन्ग चलेंगे। सर मुझे ये बताइएगा कि आपने बताया कि भाई ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह ताला, हमारी भी दुआ है कि अल्लाह करे सारे हालातों वाक़यात जो है वो बिल्कुल अपने स्टेबिलिटी की तरफ आ जाएं, ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो नजूमियों की बातों को, ठीक है, वो कहते हैं कि सच्ची भी है और मतलब आगे जाके उनका कुछ रद्द अमल तब्दील भी हो सकता है। तो उस हवाले से ये बातें जितनी भी मैंने आपसे पूछी हैं, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बताइएगा कि कितनी सच्ची हो सकती हैं। देखिए बेटा, इसमें ऐसा है कि जो सबसे पहले अगर बीइंग अ मुस्लिम हम लोग देखें, आलिमुल गैब जो है ये अल्लाह ताला की ज़ात है, और 100% बीइंग अ मुस्लिम हमारा ईमान व इत्क़ाद है कि अल्लाह की ही ज़ात जो है वो 100% है। और इस के बाद हम लोग फिर जब इल्म नजूम से कोई चीज़ प्रेडिक्ट करते हैं, और वो वेरी करती है हर शख्स के नॉलेज के मुताबिक, किस शख्स का नॉलेज क्या है और वो उसके मुताबिक कितनी ऑथेंटिक प्रेडिक्शन दे सकता है। तो इस एतबार से लोगों के लिए तो मेरा यही पैगाम होगा कि जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर को सुने तो एटलीस्ट उसकी बैकग्राउंड ज़रूर एक दफ़ा चेक करें, क्योंकि आप जब किसी मार्केट में जाके प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो वो प्रोडक्ट ख़रीदते हुए भी आप थोड़ा सा उसको चेक कर लेते हैं, रिव्यूज़ ले लेते हैं कि वो कितना रिलायबल है और उसकी प्रोडक्ट आपके लिए कितना कारआमद रहेगी। इसी तरह जब आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई फ़ैसला लेते हैं या मुल्क के बारे में कोई चीज़ किसी शख्स से सुनते हैं, तो उसकी क्रेडिबिलिटी को आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो कितने अरसे से काम कर रहा है, उसकी कही हुई बात में कितना वज़न है और नॉलेजेबल कितनी है। ये ज़रूर हो सकता है कि आपके अल्फाज में थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाए, क्योंकि हम जो चीज़ प्रेडिक्ट करते हैं आसमानी काउंसिल के ऊपर जो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है प्लानिटरी पोजीशंस का, उसके मुताबिक चीज़ें प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि हम अल्फाज कुछ कहें लेकिन चीज़ें जो हो रही हैं हालात उस तरफ ज़रूर बन जाएं, ये पॉसिबिलिटी ज़रूर होती है, लेकिन उसके नॉलेज और क्रेडिबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली जो शख्स जितना क्रेडिबल होगा, जितना नॉलेजेबल होगा, उतना ज़्यादा वो प्रेडिक्ट कर सकता है। और जब वो बेसलेस चीज़ें करेगा जो कि बाद में जाके पूरी नहीं होंगी, तो ऑब्वियसली उसकी पर क्रेडिबिलिटी जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। बहुत शुक्रिया सर जी अपना कीमती वक्त हम लोग के साथ शेयर करने के लिए। तो जी नाजरीन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, इसी के साथ अपनी मेज़बान मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।